بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے ہم کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی مہربانی، اس کی نوازش کہ اس نے یہ بابرکت ایام، لمحات، رات اور دن اور اس میں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال، روزے اور قیام کو قبول فرمائے۔ بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا رمضان کے بارے میں، اتاکم رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے، تفتح فی ابواب السماء، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مارادۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے اللہ کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے، اس رات کی رحمتوں اور برکتوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اس سے محروم، جو محروم رہا وہی محروم ہے، یعنی وہی بدبخت ہے، وہی شقی ہے۔ اور ایک روایت میں ایسی ہے، تفتح فی ابواب الجنہ، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش شیطانوں کو اور جنوں کو جو سرکش ہوتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے پھر کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس میں سے کوئی دروازہ پورے رمضان بند نہیں کیا جاتا ہے، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، نبی کے ذریعے پہنچا دیا۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، او نیکی کے کرنے والے، وہ بہت زیادہ نیکی کے کرنے والے، اور آگے بڑھ اور نیکی کر، ویا باغی الشر اقصر، اور گناہ کے کرنے والے، گناہ میں بغاوت کرنے والے، بہت زیادہ گناہ کرنے والے، اب تو کم کر دے، اب تو باز آ جا، اب تو چھوڑ دے گناہوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین ہر روز لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ اگر قبر میں جو مردہ ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے بھیج دیا جائے، اور وہ وہاں پر اس کا اجر و ثواب دیکھ چکے ہوں، آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اللہ کی باتوں کو، تو پھر آ کر بھائیو وہ ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ یہی کوشش ہوگی کہ جتنا اس میں اللہ کو راضی کر لیں وہ کر لیں، کوشش کریں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَى مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کرنا ہے لوگوں کو، اور ہر رات آزاد کرتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم سے آزاد کر دے پھر اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ جس کو آزاد کر دیا اس کو پھر جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ اس رمضان کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ ایک صحابی ہیں طلحہ
بن عبید اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی مسلمان ہوئے. اب اندازہ کیجئے رمضان کے ایام، لیل و نہار، اس کی برکتوں کا، اس کی عظمتوں کا. 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ نیکی کرنے والا تھا، بڑھ بڑھ کے نیک کے کام کرتا تھا، اور ایک درمیانہ تھا. پھر وہ جو بہت زیادہ نیکی کرنے والا تھا وہ جہاد میں چلا گیا، اور جہاد کرتے ہوئے وہاں پر شہید ہو گیا، قتل کر دیا گیا اللہ کے راستے میں. صحابی رسول ہے اور شہید ہو گیا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ زندہ رہا. کب تک؟ 1 سال. 1 سال کے بعد وہ اپنی موت مر گیا، فوت ہو گیا، خود ہی اپنی موت مر گیا 1 سال کے بعد. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ بھائیو، ہمارا دین خوابوں پر نہیں مبنی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو. خوابوں کی دنیا سے یہ جو آج مسائل استنباط کرتے ہیں وہ غلط. فلاں بزرگ نے خواب دیکھا، فلاں نے یہ دیکھا، نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائید کریں گے تو ہم مانیں گے، یا کوئی صحابی رسول ہوں جو ثقہ ہیں اس کی بات. اس کے علاوہ اور لوگوں کی باتیں ممکن ہے مانی جائیں گی، ممکن ہے نہیں مانی جائیں گی، اور خاص طور پہ جب وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہوں تو نہیں مانی جائیں گی. آج بزرگوں کے ایسے قصے بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن اور سنت کے متصادم ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں. غلط ہے. تو آئیے، انہوں نے لوگوں سے ذکر کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اندر سے نکلنے والا، اور اس نے اس دونوں میں سے، وہ دونوں بھی موجود ہیں میرے ساتھ وہاں پر، ان دونوں میں سے اس آدمی کو جو 1 سال کے بعد فوت ہوا، اپنی موت مرا، اس کو کہا تم جنت میں چلے جاؤ. شہید کھڑا ہے، شہید وہیں پر کھڑا ہے، اور یہ اس کو کہتے تم اندر چلے جاؤ. میں حیران ہوں کہ یہ چلا گیا، شہید نہیں گیا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ آیا اور کہنے لگا شہید کو تم بھی چلے جاؤ. وہ بھی اندر چلا گیا. الفاظ سنیے. طلحہ کہتے ہیں کہ خرج فأذن للذی استشہد ثم رجع الی، پھر میرے پاس آیا اور کہنے لگا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تمہارا ٹائم نہیں آیا، یعنی مرو گے تو جنت میں جاؤ گے. طلحہ نے لوگوں سے ذکر کیا، لوگ تعجب کرنے لگے. ہوتے ہوتے رسول اللہ تک بات پہنچی. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، صحابہ کا تعجب دیکھا تو آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا یہ آدمی جس پر تعجب کرتے ہو کہ یہ تو شہید نہیں تھا، پہلے جنت میں چلا گیا، کیا 1 سال زندہ نہیں رہا؟ کہا ہاں زندہ رہا. آپ نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، اس کو رمضان بھی ملا، 1 رمضان ملا اس شہید کے بعد. ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں. وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور اس نے اتنی نمازیں پڑھیں، اتنی نمازیں پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ وہ اتنے سجدے کیے 1 سال کے اندر. 1 سال کے اندر کتنے سجدے ہو گئے، کتنی نمازیں ہو گئیں. اور سب سے پہلے رمضان کا ذکر کیا. 1 سال رمضان کا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں جی ملا. اب جانتے کیا فرماتے ہیں آپ؟ توجہ دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ موقع دیا، اس کو ضائع مت کیجیے. کہاں شہید ہے، کہاں ایک آدمی رمضان میں محنت کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درمیان، اس شہید کے اور اس جس کو اس کے بعد 1 رمضان ملا، 1 سال کے نمازیں پڑھیں، دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. شہید سے بہت زیادہ وہ آگے چلا گیا رمضان کی وجہ سے. اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح ایک بہت پیاری روایت ہے، وہ بھی اسی طرح تقریباً، کہ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول، اگر میں
نمازیں پڑھوں، اگر میں کلمہ توحید کا اقرار کروں، لا الہ الا اللہ کہوں اور محمد رسول اللہ کہوں، اور میں نمازیں پڑھوں اور روزے رکھوں اور رات کو قیام کروں، فَمِمَّنْ أَنَا، آپ وہ شخص کہتا اللہ کہ پھر میں کون ہوں، میں کن لوگوں میں سے ہوں گا؟ یعنی توحید کی گواہی دوں، آپ کی رسالت کی گواہی دوں، نمازوں کی پابندی کروں، 5 نماز پڑھوں اور رمضان کے روزے رکھ کر رات کو قیام بھی کروں، تو میرا کیا درجہ ہے، میرا کیا مقام ہے، میں کن لوگوں میں سے ہوں؟ سنیے غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت من الصدیقین والشہداء، تم صدیقین میں سے ہو اور تم شہداء میں سے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے بھائی۔ سب سے اونچا درجہ نبیین کا ہے، اس کے بعد کس کا ہے؟ صدیقین کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 5ویں پارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اکرام کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں اور صدیق ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے والا موحد آدمی، رات کو قیام کرنے والا صدیقین کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اگر وہ اچھی طریقے سے یہ سارے کام کرے، اخلاص کے ساتھ کرے اور نبی کے طریقے کے مطابق۔